السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نوتیا کے دروازے پہ زور و شور سے لڑائی جاری ہوتی ہے۔ دفاع دراوین اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دراوین سلیمان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچنے والے عثمانیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ سلیمان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے یورگو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ دراوین کہتا ہے وہ کومینوس کا سب سے خاص آدمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سلیمان کہتا ہے میں کافی عرصے سے اس پر شک کر رہا تھا، میں نے پیچھا کیا اور اسے تمہارے آدمی فابیو کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں جانشین سپاہیوں کو شہید کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور سلیمان مزید کہتا ہے پھر میں نے فابیو کو دبوچا اور اس سے بات کی، اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اگر ہم نے اس غدار کو نہ روکا تو وہ محمد کے لیے شہر کے دروازے کھول دے گا۔ دراوین ایک جانشین سپاہی کو کاٹتے ہوئے بلندی پر سے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے تم دروازے کی طرف جاؤ، یورگو میرے ذمہ۔ ادھر سلطان دوربین کے ذریعے جنگ کی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہر دستے کو تفصیلاً دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک گھڑ سوار کو اشارہ کرتے ہیں جو روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ گھڑ سوار ایک پہاڑی پر جا پہنچتا ہے جہاں سے اسے اسحاق دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہمارے سلطان کی طرف سے حملے کا اشارہ آ گیا ہے، شہزادے تھلیسیا دروازے پر گولہ باری کی جائے، اگر شگاف پڑ گیا تو ہم حملے کے لیے آپ کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بایزید قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم شگاف پڑنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں شہزادے کیا ہم نوتیا کے دروازے پر جانشین سپاہیوں کی مدد کو جائیں گے؟ بایزید کہتا ہے شہاب الدین پاشا کافر نے وہاں سخت حفاظتی اقدامات کیے ہوں گے، ہم یہاں سے تھلیسیا دروازے سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اسحاق پاشا کہتا ہے شہزادے ہم میدانی جنگ میں ہیں، اجازت دیجیے پہلے ہم آگے بڑھیں گے۔ بایزید کہتا ہے لالا ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھنا ہم تھلیسیا چڑھائی کریں گے، شہید ہو جائیں گے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے چلو میرے شیرو، مجھے ہمارے سلطان کے سامنے اور سلطان کو ان کی سلطنت کے سامنے شرمندہ مت کروانا۔ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ لشکر بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ نوتیا کے دروازے پر جانشین سپاہی ضرب پہ ضرب لگا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بازنطینی دروازہ ٹوٹنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے دوغان کہتا ہے میرے شیرو ہمت کرو، اپنے سامنے کھڑی کافروں کے ان دیواروں کو گرا دو، فاتح فوج کے لیے راستہ کھولو۔ دروازہ تیز ہلتا ہوا دیکھ کر بازنطینی پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یورگو وہاں پہنچتا ہے، وہاں کھڑے ہوئے پہلے کو خنجر سے مارتا ہے اور اس کے بعد تلوار اٹھا لیتا ہے۔ ساتھ میں بلند آواز سے کہتا ہے رکو میں دروازہ کھول دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں موجود تینوں سپاہیوں کو مار گراتا ہے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میری مدد فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازے کے پیچھے سے رکاوٹیں ہٹانی شروع کر دیتا ہے۔ رکاوٹوں کے بعد وہ دروازے کے پیچھے لگی ہوئی لکڑی بھی اتار دیتا ہے اور اس طرح یورگو دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر وہاں پہنچنے والا دراوین کہتا ہے غدار کتے۔ یورگو پوری طرح سے پلٹتا بھی نہیں ہے کہ دراوین یک کے بعد دیگرے تلوار کئی بار اس کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے۔ وہ یورگو کو تو مار ڈالتا ہے مگر آگے بڑھنے والے لشکر کو نہیں روک پاتا۔ یورگو اللہ کا نام لیتے ہوئے زمین پہ گر جاتا ہے اور لشکر کو دیکھتے ہوئے دراوین پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوغان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کافروں پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ زگنوس پاشا اور علی بے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ علی بے آگے بڑھتے ہوئے یورگو کے پاس آتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں اسے شفا خانے میں لے چلو، یہ زندہ ہے۔ وہاں پہ خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دراوین پیچھے ہٹتے ہوئے دفاع کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر دوغان کا غصہ بھی سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دراوین اور دوغان آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ دوغان اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے پہلے وہ سنہرے بالوں والا، اب تمہاری نسل میں جتنے بھی تلوار اٹھانے والے ہیں سب کو میں مار ڈالوں گا۔ دراوین کہتا ہے مجھ سے آگے کچھ نہیں دوغان، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دراوین دوغان کی پیٹھ پر تلوار کی ہتھنی مارتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا پہلا وار۔ دوغان کہتا ہے اب اس کے بدلے کافر کی جان جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان پھر سے حملہ کر دیتا ہے۔ دوغان کا ایک وار دراوین کی ذرا پہ جا لگتا ہے، پھر اگلے لمحے دوغان دراوین کو ٹکر دے مارتا ہے۔ ان کے آس پاس بھی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں ایرین بھی خوب لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لڑتے ہوئے اسے سامنے حسن جھنڈا اٹھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ایرین کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اولو باتلی۔ وہ تیزی سے کافروں کو جہنم واصل کرتا ہے اور واپس دیکھتا ہے تو وہاں پہ حسن نہیں ہوتا مگر ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے سپاہی کو تیر آ لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جھنڈا گرنے لگتا ہے۔ ایرین ایک دم سے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیتا ہے۔ ایک طرف سے جب ایرین اسے دیکھتا ہے تو اسے سپاہی دکھائی دیتا ہے مگر دوسری طرف سے اسے وہ سپاہی حسن کے روپ میں نظر آتا ہے۔ اگلے لمحے وہ سپاہی گر کے شہید ہو جاتا ہے۔ جھنڈا اٹھائے ہوئے ایرین بلندی کی جانب دیکھتا ہے جہاں پہ بازنطینی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ ایرین بھاگتا ہوا بلندی کی جانب بڑھتا ہے تو ایک سپاہی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے ایرین کہاں جا رہے ہو؟ ادھر جنگ کی صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان پوچھتے ہیں کیا بایزید حرکت میں نہیں آیا؟ یوسف کہتا ہے سلطان آ گیا ہے، دروازہ ٹوٹنا بس لمحوں کی بات ہے۔ سلطان کہتے ہیں مدد والے دستے حرکت میں آئیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف ایک گھڑ سوار کو روانہ کر دیتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں کافر کا آخری دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر اپنے محافظوں سے پوچھتے ہیں یوسف محسن کیا تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو؟
नहीं ना, मैं भी खुद को नहीं रोक पा रहा। शिकार का शिकार करना कौन नहीं जानता। शाबाश उसको जो हमें रोक सके। हिम्मत करो बेटे, शाबाश बायजिद, चलो अपने बाबा को शर्मिंदा ना होने देना। तलाश के दरवाजे से बायजिद का दस्ता आगे बढ़ रहा होता है। सीढ़ियां दीवारों की जानिब और आला दरवाजे की जानिब ले जाया जा रहा होता है, मगर ऊपर से बाज़ंतीनी तेल और तीर बरसा रहे होते हैं, जिसकी आड़ में बहुत से सिपाही झुलस जाते हैं। मगर पेशकदमी नहीं रुकती और बायजिद शहाबुद्दीन पाशा और सिपाहियों के साथ तीर बरसा रहा होता है। दरवाजे पे भी पे दर पे ज़रबे लगाना शुरू कर दी जाती हैं। बायजिद चीखते हुए कहता है, दरवाजा खुलने वाला है, शाबाश। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाने वाले सिपाही भी नेज़ों का शिकार बन जाते हैं। इसहाक पाशा भी चुन चुन के बुलंदी पर से बाज़ंतीनी सिपाहियों को नीचे गिरा रहा होता है, मगर उनके अपने जांबाज भी वक्तन फवक्तन शहादत पाते हैं। दरवाजा तोड़ने की कोशिश मुसलसल जारी होती है। दरवाजे के पीछे काफिरों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है कि इस में सुलेमान वहां आता है और ये मंजर देखते हुए कहता है, कोई खाली खड़ा ना रहे, सब दरवाजे पर आओ, शहतर उठाओ और वो भी दरवाजे पे लगाओ, सब के सब यहाँ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सुनते साथ ही बहुत से सिपाही वहां पे आ जाते हैं, मगर बाहर से अब भी जोरदार ज़रबे लग रही होती हैं। तीरंदाजी का मुकाबला भी जोरों शोर से जारी होता है। सिपाहियों को गिरता हुआ देखकर शहाबुद्दीन पाशा आगे बढ़ते हैं और काफिरों को चुन चुन के तीर मारते हैं। बायजिद एकदम से आगे बढ़ के शहाबुद्दीन पाशा की हिफाजत करता है तो इसहाक कहता है, शहजादे की हिफाजत करो। एकदम से हिसार बना लिया जाता है। सुलेमान भी बुलंदी पर पहुंचकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है और बायजिद को देख के वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो चीखते हुए कहता है, दरवाजा टूटने ही वाला है, पीछे वाले बुर्जों पर जाओ, जल्दी जल्दी। ये सुनते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं। नोतिया की तरफ द्रावेन और दोगान के दरमियान लड़ाई जारी होती है। द्रावेन का एक वार दोगान की टांग जख्मी कर देता है और दूसरे वार से भी दोगान बमुश्किल बचता है। दोगान मुस्कुराता है तो द्रावेन कहता है, ये अब आखिरी खेल है दोगान। तो दोगान कहता है, ये तुर्कों का दस्तूर है गीदड़, भेड़िए के साथ खेल खून पे खत्म होता है। ये सुनते साथ ही द्रावेन उस पे हमलावर होता है, मगर इस बार दोगान का वार उसकी पीठ जख्मी कर देता है और अगली लात उसे पीछे धकेल देती है। इसलिए में पैदरी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और इससे पहले कि दोगान द्रावेन का काम तमाम करता, पैदरी उसका वार रोक लेता है और पीछे हटते हुए कहता है, हिफाजत करो द्रावेन की, हिफाजत करो, पीछे हटो पीछे हटो। वो पीछे हटते हैं तो जानिसरी मजीद जोश और वलवले के साथ उनके पीछे जाते हैं। पीछे हटते हटते काफिर अगला दरवाजा बंद कर देते हैं और जो बाहर बचते हैं वो जानिसरियों का लुक्मा बन जाते हैं। एक तरफ बुलंदी पर खड़ा कोमिनोस जंग की सारी सूरत हाल देख रहा होता है और कहता है, इस परचम को बेसूद मत गाड़ना, ये तुम्हारी तबाही होगी। कोमिनोस के अल्फाज एरियन को देखते हुए कह रहा होता है, जिसने परचम उठाया होता है और वो काफिरों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। एरियन की तलवार आग उगल रही होती है। एक अजीब किस्म का जोश बहादुरी उसमें दिखाई देती है। एरियन को आगे बढ़ता हुआ देखकर कोमिनोस कुमान थाम लेता है। जो तीर एरियन की जानिब छोड़े जाते हैं वो जाके जानिसरी सिपाहियों को लगते हैं जो एरियन को रास्ता दे रहे होते हैं, मगर सिपाहियों के गिर जाने के बाद पहला तीर एरियन की पीठ में आ लगता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है मगर झंडा नहीं छोड़ता, एकदम से उठता है और आगे बढ़ता है, मगर दूसरा तीर उसकी पीठ में पेवस्त हो जाता है। मगर इसी लम्हे उसे सामने उलुबातली हसन दिखाई देता है जो उससे कह रहा होता है, हिम्मत नहीं हारनी एरियन। ये कहते साथ ही हसन मुस्कुराते हुए गायब हो जाता है। एरियन भी मुस्कुराता हुआ फिर उठता है। ये देख के कोमिनोस कहता है, रोको उसे रोको। अंदर दाखिल होते हुए एरियन को एक और तीर आ लगता है। झंडा भी गिर जाता है और तलवार भी छूट जाती है। एरियन जमीन पे गिरा होता है और उसके कानों में हसन की आवाज गूंजती है, तराबजोन के बुर्जों पर ये शानदार परचम तुम लहराओगे। अपने दिल के ईमान से, रगों में दौड़ते हुए खून से और कान में दी गई अजान आज की बिशारत के लिए है। जख्मों से चोर एरियन उठने की कोशिश करता है, झंडा उठाता है और सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाता है। बिलाखिर वो उस मुकाम पे जा पहुंचता है। बाज़ंतीनी झंडा उतारते हुए उसे एक और तीर आ लगता है, मगर वो बाज़ंतीनी झंडा उतार फेंकता है और कोमिनोस के सामने उस्मानी परचम लहरा देता है। अपने परचम को लहराता हुआ देखकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, अल्लाहु अकबर। लहराने के बाद एरियन झंडा वहां गाड़ देता है, फिर कहता है, एक बार बुलंद होने वाला ये परचम फिर कभी सरनिगू नहीं होता। अली बे के सिपाही एरियन को जख्मी देखकर उसकी तरफ भाग रहे होते हैं और अली बे बुलंद आवाज से कहते हैं, हिम्मत रखो एरियन, हिम्मत रखो। एरियन निढाल होने ही लगता है कि उसके पीछे खड़ा हसन कहता है, एरियन ओलिया मरते नहीं हैं, वो महज अपना रूप बदल लेते हैं। एरियन पलट के देखता है और वापस जैसे ही मुड़ता है तो अली भी उसके साथ बैठे होते हैं जो उससे प्यार करते हुए कह रहे होते हैं, एरियन एरियन हिम्मत रखो मेरे बच्चे, खुद को गिरने मत देना मेरे बच्चे। एरियन कहता है, अपने भाई की तरह, बाबा की तरह, अपनी बहन की तरह मैं भी शहीद हो जाऊंगा अली बे। दियार में मेरे भी गीत गाए जाएं, मेरा नाम भी लिया जाएगा, ठीक है अली बे। मेरी माँ से कहना तराबजोन में एक जवान था जिसका नाम एरियन था। अगले लम्हे झंडे को देखते देखते एरियन के जबान पे कलमा शहादत जारी हो जाता है और वो तराबजोन में झंडा लहराने के बाद शहीद हो जाता है। अली बे उसकी आंखें बंद करने के बाद उसे बहुत प्यार करते हैं और फिर झंडे को देखने लग जाते हैं।
ساتھ میں کہتے ہیں تم نے پرچم کو اپنی ماں سمجھا، اپنا باپ سمجھا، اپنا وطن جانا اس پرچم کو، ایک تو پرچم کے ہو گئے اور ساتھ ہی برجوں پر پرچم لگانے والے بن گئے، میرا بہادر ایرین۔ علی بے رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلبل اغلو ایرین، شہادت مبارک ہو۔ ساتھ ہی ہمیں ایرین اور حسن مسکراتے ہوئے دونوں شہید ایک ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ علی بے مزید کہتے ہیں اپنے سینے کے زخموں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو جاؤ، ان مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیو۔ علی بے کو اس قدر غمگین دیکھ کر ان کے جانباز بھی دکھی ہو جاتے ہیں، مگر دونوں شہید مسکراتے ہوئے مسلسل پرچم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سلطان کا چہرہ بھی مطمئن دکھائی دیتا ہے کہ اسی لمحے محمود پاشا وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سلطانم پروردگار کا شکر ہے، طرابزون اور پونٹس اب آپ کی ملکیت ہیں، مبارک ہو۔ سلطان کہتے ہیں اب پونٹس ترکوں کی قوت کا گواہ اور اسلام کی عظمت کا نشان ہے، ذرا دیکھو جسے کبھی ختم نہ ہونے والا، کبھی نہ گرنے والا اور لازوال کہا جاتا تھا، اس روم کی آخری ہسٹریاں تو دیکھو، اب دنیا گواہ ہو جائے صدیوں سے حکمرانی کرنے والے روم کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی ہیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک گیت کی آواز سنائی دیتی ہے، اے شان والے لشکر، چاہے زمین ہو یا دریا، ہر جگہ فاتح، زبانوں پر صرف ایک ہی نعرہ اللہ اکبر، چاہے دریا ہو یا زمین ہو، ہر جگہ فاتح۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ شاندار ایپیسوڈ، آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔